اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج 18 تراویحاں ہم نے سماعت کی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ 22ویں پارے کے آدھے سے ہماری آج کی تراویحاں شروع ہوئیں۔ ابتدائی رکعتوں میں سورہ سبا کے 3 رکوع، سورہ فاتر مکمل، سورہ یاسین شریف مکمل، سورہ صافات مکمل اور سورہ صاد مکمل ہم نے سماعت کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تلاوت کرنا سننا سب قبول اور منظور فرمائیں۔ اور آج کی 20 رکعتوں میں ہم نے 23ویں پارے کے تقریباً 14 رکوع سماعت کیے ہیں، اور 22ویں پارے کے آخری جو رکوع ہیں سورہ سبا کے 3 رکوع کے بعد سے لے کر 22ویں پارے کے رکوع ہم نے آج جو سماعت کیے وہ 18 یعنی 9 رکوع سماعت کیے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی ساری رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہی ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اتری ہیں، ولو تری اذ الظالمون، اور کاش آپ دیکھیں کہ جب ظالم موقوفون عند ربہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، یرجع بعضهم الی بعض القول، ان میں سے ایک دوسرے کے بات کی طرف لوٹا رہا ہوگا، ایک بات دوسرے کی طرف لوٹا رہا ہوگا، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور لوگ تکبر کرنے والے لیڈروں کے متعلق کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ وقال الذین استکبروا، اور جو علاقے میں متکبر سمجھے جاتے تھے، پیشوا اور لیڈر تھے، قیامت کے دن وہ رب کے دربار میں کہیں گے للذین استضعفوا، اپنے ماننے والوں کے لیے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، بعد اذ جاءکم، جبکہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ خود تم مجرم ہو، اپنے کیے کا الزام ہم پر نہ ڈالو۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، رب کے دربار میں پھر کمزور ماتحت لوگ اپنے لیڈروں کے لیے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ زندگی میں ہر دن اور ہر رات تمہارا ہی مکر تھا کہ استأمروننا، تم ہمیں غلط کاموں کا حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ ایک دوسرے سے اپنی ندامت چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم آگ کا عذاب کا طوق یعنی ہار نما ان کے گلوں میں ڈال دیں گے، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کام دنیا میں کرتے تھے ان کا بدلہ انہیں وہاں پر دیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ سبا کی آیتیں ان تمام ماتحت پارٹی اور سیاسی ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا کارکن ہو جو اپنے پیشوا اور اپنے بڑوں کی وجہ سے برباد ہوگا، قیامت کے دن وہ یہ رب کے دربار میں آپس میں بحث و مباحثہ کریں گے۔ ماتحت لوگ اپنے امیروں پر الزام لگائیں گے، اور امیر کہیں گے، لیڈر کہے گا کہ میں نے تمہیں دین سے نہیں روکا تھا، تم کو میں نے کب کہا تھا کہ میرے پیچھے چلو، تم جاتے اپنے دین کا کام کرتے، تم دین پر عمل کرتے،
رب کے ساتھ شرک نہ کرتے، کفر نہ کرتے، وہاں پر دونوں کی بحث بیکار جائے گی اور رب تعالی دونوں کو بالآخر اپنے کیے کی سزا عطا فرما دے گا۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہندوانہ رسمیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ کوئی فنکار، اداکار عجیب قسم کے کپڑے پہن کر آتا ہے تو ہمارے معاشرے کا نوجوان بھی اسی طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، اگر ایک امام مسجد ہو اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، یہاں سے سوراخ ہو، شروال میں ہوں، کرتے میں ہوں، پائبند نہیں، باقاعدہ طور پر اس کی سلائی نکلی ہوئی ہو، پھٹے ہوئے ہوں، تو آپ اپنے ذہن میں اس امام کے لیے کیا کانسیپٹ لائیں گے کہ یار اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں؟ مگر یہی کام نمازی کرے، کوئی بظاہر برگر فیملی سے تعلق رکھنے والا کرے تو فیشن بن جاتا ہے۔ یہ فیشن نہیں ہے، فیشن وہ ہے جو میرے محبوب نے عطا فرما دیا، سلجھے ہوئے کپڑے ہوں کہ جس میں انسان کا تن اور من دونوں چھپ جائے، اسے کہتے ہیں فیشن۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹ ہو چکا ہے، ہم فیشن اس کو سمجھتے ہیں جو بدکار قسم کے لوگ ٹی وی پر آ کر کر جاتے ہیں تو ہمارا فیشن بن جاتا ہے۔ مگر سلام ہو ان خوش نصیب لوگوں کو، یا پھر ان علماء اور اللہ کے مقربین کو کہ جو ٹی وی پر آ کر اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، اچھا امامہ اور ٹوپی لگا کر جب آتے ہیں تو پھر لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کے کپڑے پہنیں، ہم بھی اس طرح کے کپڑے پہنیں۔ مگر جو بھی شخص اپنے کسی بھی لیڈر کی وجہ سے، اپنے امام کی وجہ سے، اپنے پیشوا کی وجہ سے تباہ ہوگا، برباد ہوگا، اس کے لیے قیامت کے دن کا یہ فیصلہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے آگے اور واضح انداز میں بتا دیا کہ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، انہوں نے کہا ہم بہت زیادہ تھے مال کے اعتبار سے بھی اور افرادی قوت کے اعتبار سے بھی، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم اتنی کثرت میں ہو جانے کے باوجود بھی رب کے عذاب سے نہیں بچ پائے۔ قل پیارے حبیب آپ فرما دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بے شک میرا رب کشادہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاطر کی ابتدا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ویسے تو قرآن کی ہر آیت ایک الگ پیغام دے رہی ہے، مگر جو ہمارے لیے آج کا درس ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں فریبی شیطان تمہیں ہرگز فریب میں مبتلا نہ کرے۔ ہم سمجھتے دنیا کے 4 پیسے آ گئے تو رب راضی ہو گیا ہے، ہمارا فارمولہ ہے نہیں۔ آپ کسی بھی آدمی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ بھائی رب مجھ سے راضی ہے۔ جی کیا مطلب ہے؟ پیسوں کی آوک ہو رہی ہے، بہت انکم چل رہی ہے، پیسوں کے آنے اور جانے سے رب کی رضا کا پتہ نہیں چلتا ہے، یہ دنیاوی دھوکہ ہے۔ قرآن فرما رہا ہے دنیا کے دھوکے سے بچو، کہیں شیطان تمہیں رب کے معاملے میں دنیاوی معاملات دکھا کر کہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اس گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ شیطان قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے نا تو شیطان کے بارے میں کہیں گے مولا اس کی وجہ سے ہم بہکے تھے۔ شیطان وہاں پر آئے گا اور کہے گا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ تم میرے کہے پر چلو،
میں نے تمہیں صرف اشارہ دیا تھا، اس کام میں بظاہر جھوٹی لذت دکھائی تھی، تم اس راستے کو اپنا چکے ہو، خود اب تم نے اپنے لیے جہنم کا سامان تیار کیا ہے، تو میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں اور تم بھی جہنم میں چلے جاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا کا ایک اصول ہے، غلط اصول ہے یہ، کہ جب ایک انسان کاروبار کرتا ہے نا، اس کو نقصان ہوتا ہے نا، تو اس کی کیا سوچ ہوتی ہے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نقصان ہوا ہے تو سب کو نقصان ہو جائے، میرا کاروبار میں گھاٹا ہوا ہے تو سب کو ہو جائے۔ فائدے میں اس کو یہ سوچ نظر نہیں آتی ہے۔ نوکری پیشہ آدمی ہے، کسی معاملے کی وجہ سے اس کے پیسے کٹے نا، تو وہ اپنے کلک کے پیسے کٹوانے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ بھائی اس کے بھی کٹنے چاہیے، یہ بھی نہیں آیا تھا اس دن، یہ بھی اس دن لیٹ ہوا تھا، اس دن اس نے بھی چھٹی کی تھی، بتائے بغیر چلا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو شیطان کا بھی یہی کام ہے جو اس نے ہمارے درمیان پھیلا دیا ہے۔ شیطان خود تو مردود ہو گیا، رب نے اسے اپنے دربار سے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے دور کر دیا، تو اب اس کی یہ سوچ ہے کہ میں بس سیدھے راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو حق کے راستے سے دور کروں، خود بھی برباد ہو رہا ہے اور لوگوں کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اس نے یہ غلط سوچ ہم مسلمانوں کے درمیان بھی پھیلا دی ہے۔ آگے سورہ یاسین شریف کی ابتدا ہے، اور سورہ یاسین شریف کی بے شمار برکتیں ہیں۔ روزانہ فجر کے بعد اس سورت کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے، رزق میں برکت کا وظیفہ ہے اور دنیاوی ہر پریشانی سے نجات ہے۔ سب سے بڑھ کر جو شخص نماز فجر پڑھ لینے کے بعد جماعت کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے کاروبار کی طرف نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ غیبی مدد کے ساتھ اس کے رزق میں برکتیں داخل فرما دیتا ہے۔ 5 رکوع کی یہ صورت ہے، تلاوت کرنا ویسے بھی اچھا عمل ہے۔ صبح نور کے وقت میں جب رزق تقسیم ہو رہا ہو، اس وقت اگر ہم مساجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں تو کتنا ہی مزہ ہو۔ سورہ یاسین شریف یہ مکی صورت ہے، اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، اور ایک قول کے مطابق یہ میرے محبوب کا نام بھی ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر، تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کیا ہوا قرآن ہے بڑے غلبے والے بے حد رحم فرمانے والے کا، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تو وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، بے شک ان کے اکثر لوگوں پر ہماری بات ثابت ہو چکی ہے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان فہم مقمحون، تو وہ ان کی ٹھوریوں تک اور اپنے منہ تک وہ اس طوق کو یعنی ہار نما چیز کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ہم نے ان کے آگے ایک آر کھڑی رکھی ہے اور ان کے پیچھے ایک آر بنا دی ہے۔ فاغشیناہم فہم لا یبصرون، تو ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 9، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ وہ آیت ہے کہ اگر سامنے دشمن کا مقابلہ ہو جائے یا اچانک کوئی نقصان پہنچانے والا سامنے سے آ جائے تو یہ آیت 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھ کر، اول آخر درود پاک پڑھ کر اپنی مٹھی پر دم کر کے اس کی طرف پھینک دیں یعنی پھونک کھول دیں، تو اللہ تعالیٰ اس شریر انسان کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ آگے ارشاد ہوا، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کی طرف وہ رسول بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے ان کو قوت دی تیسری مرتبہ، فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔
قوم کو اللہ عزت دیتا ہے، اگر وہ غلط راستے پر چلے تو ان پر عذاب آتا ہے، یا اگر وہ توبہ کر لے تو مہلت ملتی ہے، پھر توبہ کرنے کے بعد غلط راستے پر چلتے ہیں تو پھر مہلت دی جاتی ہے، پھر مہلت دی جاتی ہے، 3 مرتبہ مہلت کے بعد ان کے اوپر عذاب فکس ہو جاتا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس نے کہا کیا ہے مجھے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قیامت کا منظر یہاں پر پیش ہو رہا ہے، رب کی نعمتیں اور آیتیں گنائی جا رہی ہیں، انعام اور اکرام کے انبار اس صورت کے اندر بیان کیے گئے، اور ساتھ میں تنبیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کیا اور فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم نے دنیا میں کام کیے ہیں۔ ان اصحاب الجنت اليوم، بے شک جنتی آج کے دن فی شغل فاکہون، دل بہلانے والی خوشی والی جنت میں ہوں گے، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور وہ اور ان کی بیویاں جنت میں گھنے سائے کے درختوں کے نیچے ٹیک لگائے موجود ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں میوے ہیں، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جس کو وہ طلب کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہو رب رحیم کا فرمایا ہوا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اپنی بیویوں زوجاؤں کے ساتھ جنت کے محلات میں گھنے درخت کے نیچے ٹیک لگائے ہوں گے، اس وقت ان کے رب کا سلام کا پیغام ان کے پاس آئے گا اور ارشاد ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو تم پر، رب رحیم کا یہ فرمان ہے۔ پھر اس کے بعد مجرموں کا ذکر کیا اور فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن نیک لوگوں سے مجرم لوگ اور گناہگار الگ ہو جائیں، اے مجرموں، ایھا المجرمون، اے مجرموں، الم عہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا تم نے وعدہ اور عہد نہ لیا تھا، کیا تم سے ہم نے عہد نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو گے، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، بے شک اس نے تم سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا ہے، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ ہذہ جہنم، یہ مشرکین کافروں اور مجرموں کی سزا ہے کہ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر تالے لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے ان کے کلام ہاتھ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان دے گا، بولنے کی طاقت دے گا، وہ رب تعالیٰ سے کلام کر کے بتائیں گے کہ اس نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا، فلاں وقت میں یہ غلط کام کیا تھا، فلاں وقت میں یہ غلط کام کیا تھا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کاموں کی جو دنیا میں وہ کرتے تھے۔ اندازہ لگا لیجیے آج ہم جسم کے لیے، اپنے جسم کے اعضاء کے لیے نہ جانے کتنا خرچہ کرتے ہیں، کریم ہم ملتے ہیں، اچھے صابن اور فیس واش ہم استعمال کرتے ہیں، بہترین لباس ہم اپنے جسم کے حصوں کو چھپانے کے لیے پہنتے ہیں، مگر یہ بھی بے وفا نکلیں گے۔ قیامت کے دن یہ بھی رب کے دربار میں ہماری شکایت کریں گے، ہاتھ گواہی دے گا کہ اس نے غلط مال اٹھایا تھا، یہی ہاتھ گواہی دے گا کہ کسی کا پڑا ہوا مال چھپکے سے یہ اٹھا کر لے کر چلا گیا تھا، اس سے اس نے کتنے غلط کام کیے تھے، الٹے ہاتھ سے کتنے غلط کام ہوئے، سب میرا ہاتھ میرے خلاف گواہی دے گا، آپ کا ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے گا، ہمارے پیر بھی گواہی دیں گے کہ اذان ہو رہی تھی، مسجد جانے کے بجائے بازار میں، دوستوں کی گیدرنگ میں، ہوٹلوں پر بیٹھنے کے لیے ہمارے قدم چلے، اس پر بھی یہ ہمارے پیر
ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ایک طرف قرآن کی تلاوت مسجد سے آ رہی تھی، دوسری طرف اپنے سوداگروں کو خوش کرنے کے لیے لوگ جا رہے تھے، اس کے خلاف بھی قرآن گواہی دے گا۔ میرے رب کا قرآن سچا ہے اور ساری سچ بات کہہ دیتا ہے۔ اب برا جس کو لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کا علاج کروائے، لیکن جہاں یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے نا، تو یہ ہاتھ ہمارے حق میں بھی باتیں کریں گے کہ مولا اس نے تیرے دین کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تھا، تیرے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک کے نعرے لگائے تھے، اسی نے اپنے قدموں کے ذریعے سے مسجد کو آباد کرنے کے لیے لوگوں کے گھر تک چل کر گیا تھا۔ صرف خلاف نہیں، ہمارے حق میں بھی گواہی چل رہی ہوگی۔ جیسا عمل ہوگا ویسے کام ہوں گے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید آگے فرماتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا حکم یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقول لہ، تو اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور بالآخر تم سب کو لوٹ کر رب ہی کے دربار میں پہنچنا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات کی ابتدا ہے۔ سورہ صافات یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر 182 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات بیان ہوئے، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم نے نوح کو پکارا تو کیا ہی اچھے پکار سننے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے بچا لیا ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مسلسل 6 مہینے بارش آسمان سے اور زمین نے اپنے پانی کے منہ کھول دیے، جس کی وجہ سے سیلاب طوفان آ گیا۔ 6 مہینے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو آپ پر تقریباً 950 سال کی تبلیغ پر 72 افراد جو مسلمان ہوئے، 950 سال کی تبلیغ، اس پر صرف 72 افراد مسلمان ہوئے۔ آپ نے رب کے حکم کے مطابق کشتی بنائی اور اس پر ان کو سوار کر دیا۔ 6 مہینے 10 رجب المرجب سے لے کر 10 محرم الحرام تک آپ جو ہے وہ پانی کی سطح پر تیرتے رہے۔ جتنے بھی دشمن تھے، مشرکین تھے، کافر تھے، اسلام کے دشمن تھے، نبی کے بے ادب اور گستاخ تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اس طوفان اور سیلاب کے اندر ختم کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ جناب علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر ہے کہ کس طرح آپ نے رب کے حکم کے مطابق اپنے فرزند کو ذبح کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ پر جنت سے مینڈا بھیجا۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، قرآن نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو اس انداز میں بیان کیا کہ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو لٹا دیا اور اس خواب کے بارے میں بتایا کہ میں نے خواب مسلسل 3 راتوں سے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو فرمایا نبی کا خواب بھی رب کا حکم ہی ہوتا ہے، لہذا آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ آپ مجھے ستجدنی انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ مجھے من الصابرین، صبر کرنے والا پائیں گے، میں رب کے حکم کے آڑے نہ آؤں گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکائی۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ 100 سال کے قریب ہو جانے کے بعد فرزند اولاد کی نعمت ملی۔ پھر اس کے بعد اولاد ہوئی تو حکم ہوا کہ اب اسے ویرانے میں چھوڑ دو، جہاں آج پوری دنیا آباد ہے، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر چھوڑا ہے، نہ وہاں ذات، نہ انسان، نہ پانی، نہ کچھ۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آ گئے۔ 13 سال کے بعد پھر ملاقات کا موقع ملا، اجازت ملی رب کی طرف سے
تو کھلونے وغیرہ لے کر نہیں گئے، چھری اور رسی ساتھ لے گئے رب کے حکم پر، اور کہا اب بیٹے کو ذبح کرو۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ کوئی بندہ باہر ملک کام کے لیے جائے، 13 سال کے بعد لوٹے، تو اس کو گھر والوں سے ملنے کے کتنا اشتیاق ہوگا، کتنا اس کا دل بے چین ہوگا اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے۔ مگر 13 سال کے اندر بھی وہ یقیناً کانٹیکٹ تو کرتا ہوگا فون کے ذریعے سے۔ اب تو دنیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے، ہر روزانہ انسان اپنے گھر والوں کو موبائل کے ذریعے سے ویڈیو کال پر دیکھ سکتا ہے، مگر وہ ایسا دور نہ تھا۔ 13 سال میں یہ بھی خبر نہ ملی کہ بیٹا کس حال میں ہے، بیوی کس حال میں ہے۔ گئے تو پھر حکم ہوا اب بیٹے کو لٹاؤ اور ذبح کرو۔ جیسے ہی آپ نے اپنے بچے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری بچے کی گردن پر رکھ دی، آنکھوں پر پٹی ہے، الٹا لٹایا ہے۔ باپ نے بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کے کہنے پر، اور پھر رب تعالیٰ نے آواز دی، کیونکہ رب تعالیٰ آزمائش کے بعد نتیجہ بہت پیارا دیتا ہے۔ آزمائش کی منزل ایک لمٹ تک ہوتی ہے، جب وہ کراس ہوتی ہے نا درجہ بہت بڑا ملتا ہے۔ اور ارشاد ہوا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے حضرت ابراہیم کو آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلا دیتے ہیں۔ کتنی خطرناک اور کڑی آزمائش تھی، لیکن آزمائش کا صلہ کیا ملا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ فرما دیا تھا۔ سنت ابراہیم ہم ادا کرتے ہیں، صرف ہم نہیں، اہل پاکستان، اہل ہندوستان یا بنگلہ دیش نہیں، جہاں مسلمان ہیں ہر ایک پر یہ لازم ہے، حنفیوں پر، کہ وہ قربانی کریں، اور ایک گھر پر ایک نہیں، گھر میں 7 افراد ہیں تو 7، 14 ہیں تو 14، ہر ایک سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہا ہے۔ تو لہذا انسان پر اگر آزمائش کے وقت آئے نا تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ بعد میں صبر تو آ ہی جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ دنیا سے اچانک چلا گیا، جوان بچے کے کندھے پر اٹھانا بہت بڑے ظرف اور جگرے کی بات ہے، مگر اس لمحے صبر کرنا، بعد میں تو صبر آنا ہی ہے، اس لمحے صبر کرنا، یہ صبر اور امتحان کا اصل وقت ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہم نے قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ان سے فرمایا کہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ضرور کھلی آزمائش ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ان کا بڑا ذبیحہ ان کے بدلے میں دے دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا ذکر جمیل لوگوں کی زبانوں پر چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو حضرت ابراہیم پر۔ اتنی بڑی آزمائش کے بعد بھی ثابت قدم رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سلام کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور ہم نے نماز تراویح میں بیٹھ کر سلام نہیں پڑھا، ہم نے نماز تراویح میں کھڑے ہو کر ان آیتوں کو پڑھا ہے کہ سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین۔ سارے انبیاء جن جن کا ذکر اس صورت میں آیا سب پر سلام بھیجا، وہ بھی کھڑے ہو کر۔ نماز میں نبی پر سلام کھڑے ہو کر بھیجا جا سکتا ہے تو امام الانبیاء پر بھی کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تو قرآن کا پیغام ہے نا، یہ تو درس ہے قرآن کا، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید نے واضح پیغام دیا ہے۔ جب تک امام تراویح ان آیتوں کو نبیوں پر سلام کھڑے ہو کر نہیں پیش کرے گا، قرآن کا مکمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو جب دیگر انبیاء پر کھڑے ہو کر سلام وہ بھی نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن اذان سے پہلے، تکبیر سے پہلے، ہر وقت چلتے پھرتے درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے واضح فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، رب اور اس کے مبارک
نورانی مخلوق فرشتے نبی مکرم آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اب غفلت تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی پر صلو صلات پڑھو، وسلموا تسلیما، خوب اچھی طرح پاکیزگی اور ستھرائی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ سلام پیش کرو، کیونکہ جو درود پڑھتا ہے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، سلام بھیجتا ہے حضور کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو قرآن کے سپاروں میں رکھ کر سارا مسئلہ حل کر دیا۔ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس لمحے میں زمین پر رب کا ذکر نہ ہو۔ جس وقت رب کا زمین پر ذکر نہیں ہوگا اسی لمحے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور پھر مزید کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مفسرین کہ دنیا میں اب ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ دنیا میں رب کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت کے لیے جب سور پھونک دی جائے گی، ساری دنیا مر جائے گی، اس وقت رب کا ذکر کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دنیا میں کوئی ہوگا نہیں تو کون کرے گا؟ آسمانی فرشتے بھی اپنی موت کو دعوت دے چکے ہوں گے، ان کو بھی موت آ چکی ہوگی، پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ فرمایا اس وقت رب کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت رب کا ذکر نہیں ہو رہا ہوگا، مگر اس وقت میرے محبوب کا ذکر پھر بھی ہو رہا ہوگا۔ حیران کن بات ہے نا، دنیا میں کوئی ہے نہیں، رب کا ذکر نہیں ہو رہا لیکن نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا نکتہ بیان کیا ہے مفسرین نے، اور جواب بھی کتنا پیارا دیا ہے۔ حیران کن بات ہے، دماغ میں نہ آنے والی بات کہ رب کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں اور رب کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ خود جواب میں صرف قرآن کی اس آیت کا ٹکڑا پڑھ دیا، کہا دنیا میں مخلوق تو نہیں ہوگی، مگر اس وقت میرے رب کی ذات تو موجود ہوگی نا۔ اور قرآن فرما رہا ہے کہ میرا رب اپنے نبی پر درود اور سلام اور رحمت بھیجتا ہے، تو جب رب کا ذکر کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہوگا۔ تو جب رب تعالیٰ کا اتنا محبوب عمل ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ دن میں ہم کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ میں آپ سے نہیں پوچھتا، آپ بڑے معزز لوگ ہیں بھائی، مگر میں آپ کے ضمیر سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کیا ہم اپنے نبی کو دن میں 1000 مرتبہ یاد کرتے ہیں؟ سوال ہے آپ کے ضمیر سے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ یہ مہینے پھر نہیں ملیں گے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ زندگی میں اگلے سال پھر ملیں گے، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اگلے سال ملتے ہیں کہ بھی نہیں۔ یہ ایام بھی ہم پورے دیکھ پائیں کہ نہ دیکھ پائیں، کچھ خبر نہیں ہے۔ جو لمحہ زندگی کا ملا ہے غنیمت جانی۔ یہاں سے گھر تک جا رہے ہیں چل کر، بائک پر، سواری پر، فضول باتیں کرنے کے بجائے زبان پر درود پاک جاری رکھیں، کتنا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ نہ کرے اسی سفر میں موت لکھی ہوگی تو زبان پر درود پاک تو ہوگا نا۔ موت تو برحق ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور خوب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں اپنی زندگی کے ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب